شادی کو 10 دن گزرے تھے اور عائشہ پر ہماری معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ شوہر تو اچھا تھا، ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن مسئلہ ساس سسر کا تھا۔ حالانکہ عائشہ سمجھدار، با اخلاق اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عائشہ جب امی کے گھر تھی تو اسے عادت تھی، وہ 9 بجے جاگتی تھی۔ اسے ناشتہ بنانا، گھر کے کام کرنا اتنے نہیں آتے تھے۔ بس کیا ہوا، اچانک سے رشتہ آیا اور امی ابو نے جلدی جلدی شادی کر دی۔ شادی کے چند دن گزرے تھے، سسر نے دیکھا ابھی تک بہو سوئی ہوئی ہے۔ سسر نے بیٹے کو بلایا، عائشہ کا شوہر انور، انور تمہیں کوئی شرم ہے، بے غیرت ہو گئے ہو۔ انور نے ابو کی جانب دیکھا، ابو جی کیا ہوا ہے؟ تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے، وہ کوئی نوابزادی ہے یا کسی بادشاہ کی بیٹی ہے؟ جا اسے اٹھا جا کر، کل سے میں نہ دیکھوں وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہو۔ انور ابا سے اب کیا کہتا، کمرے میں گیا، عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھا، وہ پیاری سی شہزادی، خوبصورت معصوم سا چہرہ بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ انور نے آواز دی، عائشہ اٹھ جاؤ میری جان، لیکن عائشہ خرگوش کی نیند سو رہی تھی۔ انور آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاس آیا، آہستہ سے ہی لایا، عائشہ کی بچی اٹھ جا۔ عائشہ نیند میں چلانے لگی، امی کیا ہے آپ کو، مجھے سونے دیں۔ انور نے جلدی سے عائشہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، او میری نورے جہاں، ابا نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہوگی، اٹھو اور ہوش میں آ جاؤ اب۔ عائشہ نے آنکھ کھولی، سامنے انور کھڑا تھا، ٹائی ہاتھ میں پکڑے۔ عائشہ آنکھ ملتے ہوئے بولی، آپ صبح صبح کہاں چل دیے؟ انور نے غصے والا منہ بنایا، ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم، 9 بجنے والے ہیں اور آپ کی اب تک آنکھیں نہیں کھلی۔ عائشہ مسکرانے لگی، اچھا سوری نا میری جان۔ انور پاس بیٹھا، عائشہ کی بکھری زلفوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا سنو عائشہ، کندھے پہ سر رکھ کر، جی انور۔ انور پیار سے بولا، مجھے صبح ابا نے بہت گالیاں دی ہیں، قسم سے ابا کہہ رہے تھے اگر کل تیری بیوی فجر کے ٹائم نہ اٹھی تو دیکھنا۔ عائشہ اداس ہو گئی، انور اس کی اداسی سمجھ گیا تھا۔ عائشہ میں جانتا ہوں تم کو عادت نہیں ہے اتنی جلدی جاگنے کی، آہستہ آہستہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو سمجھ جاؤ گی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ عائشہ کے دل کو سکون سا ملا، تیرا انور تیرے ساتھ ہے چاند۔ آہستہ سے بولا، سنو میں نے تمہارے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیا ہے، اب ٹائم سے کر لینا اور بھابھی لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا۔ انور جانے لگا، عائشہ جلدی سے اٹھی، جان جی بات سنیں۔ انور نے مڑ کر دیکھا، عائشہ دوڑ کر سینے سے جا لگی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میری جان۔ انور نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میری چڑیل اب جاؤ جا کر منہ دھو لو، کیا بھوتنی بنی رہو گی؟ عائشہ بہت خوش تھی، شاور لیا پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ساس نے آواز دی، مہارانی اٹھ گئی ہو کیا؟ عائشہ کمرے سے باہر گئی، جی امی، تم کو کتنی بار کہا ہے صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن تم کو شرم ہے یا نہیں؟ عائشہ آہستہ سے بولی، امی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر نہیں اٹھا جاتا۔ ساس نے غصے سے کہا، ہاں ہاں تم سب سے الگ ہونا، نہیں اٹھا جاتا، جا کپڑے دھونے والے کپڑے پڑے ہیں دھو جا کر۔ دراصل عائشہ کو کپڑے بھی دھونے کہاں آتے تھے، امی کی لاڈلی تھی، لیکن اب اسے گھر بسانا تھا، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، گھر میں 2 جیٹھ جٹھانی، ان کے بچے، سب ملا کر کوئی 15 افراد بنتے تھے، سب کے 2 سوٹ، کپڑوں کا ڈھیر تھا، کیسے دھونے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے لگی، شام کے 6 بج گئے تھے، مشکل سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں، تھک کر ٹوٹ گئی تھی، اب بس وہ بستر پر لیٹ کر سونا چاہتی تھی۔ وہ بھی لیٹی ہی تھی کہ سسر نے آواز دی، عائشہ کہاں گئی؟ بھابھی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے، سسر تو سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، ابھی آیا تھا، دیکھا عائشہ کمرے میں ہے، 5-7 گالیاں دی، میں صبح گیا تھا گھر سے، شام کو آیا ہوں، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی۔ غصے سے عائشہ کے دروازے پہ ہاتھ مارا، عائشہ ڈر کر اٹھ گئی، ابو کیا ہوا؟ سسر نے گالیاں دینا شروع کر دی، تم کو بکواس کی تھی نا، گھر کو گھر سمجھو اور گھر کے کام کاج کیا کرو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر لگا کر پڑی رہتی ہوں، اٹھو اب میرے لیے چائے بناؤ۔ عائشہ ڈر گئی تھی، تھکا ہوا جسم لیا کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی، اسے بہت سردی لگ رہی تھی، سسر کو چائے دی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تھکن سے آنکھ لگ گئی۔ انور گھر آیا، دیکھا عائشہ سو رہی ہے، انور مسکرا کر عائشہ کی جانب دیکھنے لگا، عائشہ کے کپڑے گیلے تھے، عائشہ کے چہرے کو ہاتھ لگایا، عائشہ کو تو بخار تھا۔ انور جب کمرے سے باہر آیا تو دھلے کپڑوں کو دیکھا، کوئی 30 سوٹ تھے، انور خاموش ہو گیا، بھابھی سے پوچھا کپڑے کس نے دھوئے ہیں؟ بھابھی آہستہ سے بولی، تیری بیگم نے، اس نے کپڑے دھوئے ہیں، بس جیسے بہت کام کر دیا ہوں اسے کو، اب برتن دھوئے جا کر۔ انور کمرے میں گیا، عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ کیا، آہستہ سے آواز دی، عائشہ میری جان اٹھیں۔ عائشہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، عائشہ سردی سے کانپ رہی تھی، انور نے جلدی سے عائشہ کے کپڑے پریس کیے، پھر عائشہ کو تبدیل کروائے، عائشہ تھکن سے ٹوٹ چکی تھی، انور پیار سے بولا، میری
میری جان, نہیں دھو سکتی تھی تو کیوں دھوئے کپڑے. عائشہ مسکرانے لگی. میری جان کوئی بات نہیں, اتنا تو کرنا پڑتا ہے. چلو عائشہ میں آپ کو میڈیسن لا دوں. عائشہ کا ہاتھ تھاما, ڈاکٹر کے پاس جانے لگا تو ساس نے آواز دی, کدھر جا رہے ہو اس کو لے کر. انور آہستہ سے بولا, امی اس کو اتنا بخار ہے, اس کی حالت دیکھیں آپ. ساس نے گالی دی, مر نہیں جاتی ہے, اس کو کیسے بخار ہو گیا. انور پیار سے بولا, امی آپ کو خیال کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا عائشہ گھر کی کام نہ کرے, لیکن آپ بھی تو ظلم کرتی ہیں. آپ کی دوسری بھی بہویں ہیں, سب کو مل کر کام کرنے کا کہتی نا. آپ جانتی ہیں عائشہ کو ان سب کاموں کی عادت نہیں ہے, آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی. اتنا کہنا تھا کہ انور کی امی گالیاں دینے لگی. بیوی کا غلام ہو گیا ہے, بے غیرت ہو گیا ہے. انور نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے گیا. 103 بخار تھا. عائشہ کو انجیکشن لگنے لگا تو رونے لگی. انور نے عائشہ کا ہاتھ تھاما. عائشہ کو ہمت آ گئی. انور نے پوچھا, کھانا کھایا ہے عائشہ؟ آہستہ سے بولی, نہیں جان, سارا دن کام کرتی رہی ہوں, ٹائم ہی نہیں ملا. انور ایک ریسٹورنٹ پہ لے گیا. عائشہ بخار میں کیا کھاتی, لیکن جان کی اتنی محبت دیکھ کر عائشہ کا آدھا بخار تو ٹھیک ہو گیا تھا. انور نے عائشہ کا ہاتھ تھاما, پیار سے بولا, میری جان اداس نہ ہوا کر اور اپنا خیال رکھا کرو. میں جانتا ہوں میری امی ابو غلط نہیں ہیں, لیکن وہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہے. تم صبر رکھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. عائشہ رونے لگی. میری جان, آپ ہی تو میری ہمت ہو, آپ کو دیکھ کر ہی تو حوصلہ ملتا ہے. ٹائم کافی ہو گیا تھا. جب انور اور عائشہ گھر گئے تو سسر نے گھر سر پر اٹھا لیا. تم کو شرم نہیں آتی, کہاں گیا ہوا تھا؟ انور آہستہ سے بولا, ابو عائشہ ٹھیک نہیں تھی, ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو ہوٹل چلے گئے. باپ نے جب ہوٹل کا نام سنا تو آگ بگولا ہو گیا. یہ شیطان عورت کچھ کروا کر دم لے گی, گھر میں روٹی نہیں تھی کیا جو ہوٹل پہ چلے گئے. سسر کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر عائشہ بے ہوش ہو کر گر گئی. انور نے جلدی سے سنبھالا, کمرے میں لے گیا. عائشہ کا سر اپنی گود میں رکھا, بہت پریشان تھا. عائشہ بھی پڑھ رہی تھی. ماں باپ نے اسی لیے جلدی شادی کر دی کہ باپ بیمار رہتا ہے اور بھائی کوئی تھا نہیں تو ماں باپ نے بیاہ دیا تھا. سب سے چھوٹی تھی گھر میں, لاڈوں میں پلی تھی, لیکن سسرال میں سکون نہیں تھا. وقت گزرنے لگا, نہ جانے کیوں ساس سسر سب عائشہ کے ساتھ اچھے نہیں تھے. شادی کو 4 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں تھی. سسر نے ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ عائشہ کو ایک حکیم سے دوا لے کر دی اور کہا, یہ کھاؤ, اس سے اولاد ہوگی. عائشہ نے چند ہفتے وہ میڈیسن کھائی, لیکن وہ میڈیسن اتنی زہریلی تھی کہ عائشہ کو خون کی الٹیاں آنے لگی. جب امی کے گھر گئی تو امی نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور وہ میڈیسن بھی دکھائی جو سسر نے عائشہ کو کھانے کے لیے دی تھی. ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا, یہ میڈیسن تو بانجھ بنانے کے لیے دی جاتی ہے. عائشہ رونے لگی, میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خاموش رہی اور دوا چھوڑ دی. سسر کو جب پتا چلا عائشہ وہ دوا نہیں کھاتی, گالیاں دینے لگا. اب سسر چاہتا تھا عائشہ کو طلاق دلوا کر انور کا دوسرا بیاہ کر دیا جائے. ایک دن جٹھانی نے بتایا, عائشہ گھر میں تیری طلاق کی باتیں چل رہی ہیں. عائشہ پریشان ہو گئی. انور رات کو گھر میں آیا. عائشہ انور کے لیے کھانا لے کر آئی. انور کھانا کھا رہا تھا. عائشہ انور سے بولی, انور ایک بات پوچھوں؟ انور مسکرا کر بولا, ہاں ہاں پوچھو نا میری جان. میں اگر ماں نہ بن سکی تو کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ انور ہنسنے لگا, کیا فضول بات کر رہی ہو, جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ اور دوبارہ یہ فضول بات نہ کرنا. عائشہ خاموش ہو گئی. چائے بنانے چلی گئی. ایک دن ساس کو محلے کی کسی عورت نے بتایا, تمہارے گھر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے, تم ایک بابا جی کے پاس جاؤ. ساس بابا جی کے پاس گئی اور کہا, ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. بابا جی نے بھی بس ادھر ادھر کی پھینکی اور کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی جادو کروا رہا ہے اور بہت سخت جادو ہے. ساس کا دھیان سیدھا عائشہ پر گیا. وہی جادو کرتی ہے, اسی لیے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. عائشہ اب سخت لہجوں سے تھک چکی تھی. نہ عید پہ امی کے گھر جانے دیتے, نہ کسی دکھ سکھ میں. انور ماں باپ کے سامنے بے بس تھا, کیا کرتا. آج انور جب گھر واپس آیا تو سسر نے آواز دی, انور بات سن, تم سے ضروری بات کرنی ہے. انور پاس آ کر بیٹھ گیا. انور کے بھائی بھابیاں ماں سب موجود تھے. عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. سسر نے انور سے کہا, میں نے تمہارے لیے تیری بھابھی کی چھوٹی بہن ردا کا رشتہ پکا کر دیا ہے. میرا یہ فیصلہ ہے, تم عائشہ کو طلاق دو اور ردا سے نکاح کرو. انور حیران تھا, ابو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ باپ نے فیصلہ سنایا, تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا تو عائشہ کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رہو اور جائیداد میں حصہ لو, ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ. انور غصے سے بولا, ابا آپ یہ غلط کر رہی ہیں. عائشہ آواز سن کر باہر آئی. دیکھا سب اکٹھے بیٹھے تھے. انور نے پوچھا, کیا میں جان سکتا ہوں عائشہ کو طلاق کیوں دوں؟
تو ساس گالی دے کر بولی جادوگرنی ہے وہ، اسی لیے تو اولاد نہیں ہو رہی اس کے ہاں، اور ویسے بھی وہ ہم میں نہیں گزارا کر سکتی، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ انور عائشہ کی جانب دیکھنے لگا۔ عائشہ اداس بے بس کھڑی انور کے قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ انور آہستہ سے بولا ابو عائشہ کا کیا قصور ہے؟ باپ چلا کر بولا تم طلاق دے رہی ہو یا نہیں؟ انور خاموش ہو گیا۔ انور نے پوچھا اگر میں عائشہ کو طلاق نہ دوں تو باپ نے گالی دی اور کہا پھر میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گا کہ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ انور تڑپ اٹھا ابا جان ایسا نہ کریں، امی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انور نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے ایسا نہ کریں، عائشہ بہت اچھی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ باپ نے جائیداد کے کاغذ نکالے اور کہا یہ لو میں ابھی یہ گھر اور 50 ایکڑ زمین تمہارے نام کرتا ہوں، عائشہ کو طلاق دو اور ردا سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ انور نے عائشہ کی جانب دیکھا، مجبور ہو چکا تھا۔ ایک طرف ماں باپ اور دوسری جانب عائشہ، بے پناہ پیار کرنے والی عائشہ زمین پر بیٹھ گئی، خاموش تھی، جسم کانپ رہا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ انور نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک گیا۔ انور آگے بڑھا، باپ کے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذ پکڑے اور ان کو پھاڑ دیا، پھر مسکرا کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا ابو جان میں جانتا ہوں آپ نے عائشہ کو بانجھ پن کی دوا دی ہے، امی میں جانتی ہوں آپ کو عائشہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ حق سچ کی بات کرتی ہے۔ آپ نے کافر بابا کے پاس جا کر پوچھا ہمارے گھر میں سکون نہیں، اور اس بابا نے کہا جادو ہے گھر میں، اور آپ نے عائشہ کو جادوگرنی بنا دیا، جبکہ عائشہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ امی باقی آپ کی بہویں آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، اسی لیے آپ کو ان کی برائی نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بھابھی نے آپ کو کتنی بار گالیاں بھی دی ہیں، نہ جانے کیوں آپ کو عائشہ سے ہی اتنی نفرت ہے۔ امی گھر میں سکون آ جائے گا، آپ انصاف قائم کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں، میں صرف اسی لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ عائشہ ماں نہیں بن سکتی، اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ضرور دے گا۔ ابو جان آپ کی بھی بیٹی ہے نا، کیا ہوا اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دی ہے؟ میرے شوہر نے اتنا کہہ کر انور نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور ماتھے پہ بوسہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ عائشہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انور کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ عائشہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے جا رہی تھی، انور کا ساتھ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہمسفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم کسی اپنے کے سینے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ عائشہ اپنی امی ابو کے گھر آ گئی اور پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، عائشہ کو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ دوسری جانب دیکھیں کیا ہوا، دوسرے بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور سب نے جائیداد بانٹ لی۔ جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر عائشہ انور کا ہاتھ تھامے ساس سسر کے پاس آئی اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ عائشہ آہستہ سے بولی امی میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ انور پاس کھڑا اپنے فیصلے پہ مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھیے ظلم کا خاتمہ ایک دن ہوتا ہے، ناانصافی ایک دن ضرور انصاف میں بدلتی ہے، کسی کو دیے آنسو کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ساس سسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں اپنی بہو کے ساتھ۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کا انصاف ترازو آپ کا حساب کرے۔ ہمارے سسر صاحب کے پڑوس میں ایک شخص عمران رہتا تھا، وہ عمر کی آخری منزلوں میں تھا، مگر ابھی تک ہمارے جوانوں سے زیادہ طاقتور اور صحت مند تھا، لمبا اونچا چوڑا شخص تھا، وہ کبھی علاقے کا مشہور پہلوان ہوا کرتا تھا۔ کسی سبب اس نے ادھیڑ عمر تک آتے آتے پہلوانی چھوڑ دی اور تھوڑی سی زمین سے گزر بسر کرنے لگا۔ اس کی داستان میں نے اپنی ساس سے سنی تھی۔ عمران نے بھری جوانی میں پہلوانی کی اور جب پہلوانی چھوڑی تو شادی کر لی، کیونکہ وہ زندگی کی تنہائی سے تنگ آ گیا تھا۔ یوں تو وہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کی حسین بیوی کے بارے میں لوگ دبے لفظوں میں چہمے گوئیاں کرنے سے باز نہیں آتے تھے کہ بانوں کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار کسی محلے دار نے جرأت کر کے عمران کے کان میں یہ بات ڈال ہی دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے بیوی کو ہر طرح سے اچھا رکھا ہوا تھا، تاہم دل میں شک تو آ چکا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بالآخر ایک روز بیوی کو قرآن پاک دے کر کہا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا تمہارا کسی شخص سے غلط تعلق نہیں ہے، کیونکہ مجھے پاس پڑوسی سے ایسی بات سننے کو ملی ہے کہ تم نے کسی غیر کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے صاف صاف بات کی اور بیوی سے بھی صاف جواب چاہتا تھا۔ بانو نے کہا کہ پڑوسی جھوٹ بولتے ہیں، مگر عمران نے اس کی زبان کا لہجہ محسوس کر لیا۔ تبھی شک اس کے دل سے نہ گیا اور وہ حقیقت کھوجنے کے لیے بے چین رہنے لگا۔
ہمارے گاؤں سے کچھ دور ایک میدان تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور تماشے ہوا کرتے تھے۔ اس بار بھی میلے کا آغاز ہوا تو عمران نے بیوی سے کہا کہ میں آج رات میلہ دیکھنے جا رہا ہوں، وہاں پہلوانوں کا دمگل بھی ہوگا، ممکن ہے کل رات بھی نہ آ سکوں، تم میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میلہ دیکھنے چلا گیا۔ جب رات 1 بجے تماشا ختم ہو گیا اور گاؤں کے لوگ گھروں کو لوٹنے لگے تو اس نے اپنے پڑوسی سے کہا، سردار جی، میری بیوی کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں 2 دن کے لیے اگلے گاؤں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ میرا انتظار نہ کرے، اب میں 2 دن بعد گھر لوٹوں گا۔ جب بانو کو سردار جی کی بیوی نے صبح یہ پیغام پہنچایا تو وہ خوش ہو گئی کہ چلو 2 دن اور آزادی ملی۔ دراصل اس کی دوستی اپنی میکے کے گاؤں کے ایک نوجوان سے تھی جو وہاں کے زمیندار کا بیٹا تھا، اس کا نام ممتاز تھا۔ یہ دوستی اس کے ساتھ شادی سے پہلے سے تھی۔ بانو نے شوہر کا پیغام ملتے ہی محلے کے ایک لڑکے کو ممتاز کے پاس بھیج کر اسی وقت بلوا لیا۔ ادھر عمران اپنے بھائی کے گاؤں نہیں گیا تھا، وہ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات 1 بجے وہ اپنے گھر روانہ ہوا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ممتاز اس کے گھر میں موجود تھا۔ بانو گھبرا گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ اس نے جلدی سے ممتاز کو لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپا دیا اور دروازے کے پاس پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ہوں عمران، دروازہ کھولو۔ بانو نے دروازہ کھولا اور بولی، میرے پاس ماچس نہیں ہے، اندر آ کر لالٹین جلا دو۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی اس کا شوہر دروازہ کھلا چھوڑ کر لالٹین جلانے کچن کے اندر جائے گا، اتنی دیر میں وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ممتاز بھاگ جائے گا۔ مگر عمران بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کر بانو کو تھما دی اور کہا، تو جا کر لالٹین جلا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جب لالٹین جل گئی اور روشنی ہو گئی تو اس نے برآمدے میں اسے لٹکا دیا اور خود بھی وہاں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ادھر ممتاز کو موت پکار رہی تھی۔ اچانک اسے کھانسی آ گئی۔ اس نے کھانسی کو دبانے کی کوشش کی، اس کوشش میں اس کا دم گھٹنے لگا، پھر آخرکار زور سے کھانسی نکل گئی۔ اس کی آواز پر عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں کون ہے؟ اس نے بیوی سے پوچھا۔ بانو نے کہا، شاید پڑوس سے کوئی لڑکا کھانس رہا ہے۔ عمران نے کہا، آواز پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر کے اندر سے آئی ہے، اور کسی لڑکے کی کھانسی کی آواز اتنی بھاری نہیں ہو سکتی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے اتنی دیر میں ممتاز الماری کے پیچھے سے نکل آیا اور کھانا کھانے والی تانبے کی تھالی تاک کر عمران کو مار دی، مگر نشانہ چوک گیا اور تھالی فرش پر گر گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ جو بھی ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس نے فوراً دروازے کے پیچھے سے ڈنڈا نکالا جس کے سرے پر لوہے کا خول لگا ہوا تھا اور ممتاز کے سر پر پوری قوت سے مار دیا۔ وہ چکرا کر گر گیا۔ عمران نے وار اس کے سر پر کیے یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ جب وہ بے حس ہو چکا تھا تو عمران نے بیوی سے کہا، اب اس کو اٹھا کر میرے کندھے پہ ڈال تاکہ اسے پھینکاؤں، لگتا ہے کوئی چور ہمارے گھر میں بھی تھا اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ بانو بچی نہیں تھی، سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ بات اسے بہلانے کو کہہ رہا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس نے ممتاز کا بے جان جسم اپنے شوہر کے کندھوں پر لاد دیا۔ عمران اسے ایک کنویں میں جا کر پھینک آیا، لیکن جب واپس گھر آیا تو اس کی بیوی بھاگ چکی تھی۔ صبح ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے خون آلود کپڑے دھو کر رسی پر ڈال دیے، فرش کو دھویا، خود بھی نہایا، اور جب کپڑے خشک ہو گئے تو انہیں پہن کر گاؤں میں واقع ایک مزار پر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ممتاز کے گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ان کو علم تھا کہ ساتھ والے گاؤں سے ایک لڑکا کبھی کبھی اس کو بلانے آتا تھا۔ وہ فوراً ساتھ والے گاؤں گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمران کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو وہاں خون کے قطرے نظر آئے۔ وہ ان قطروں کا پیچھا کرتے ہوئے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ ایک آدمی کنویں میں اترا، اسے لاش نظر آ گئی، اسے رسی سے نکالا گیا۔ اتنی دیر میں کسی نے تھانے میں اطلاع کر دی اور پولیس آ گئی۔ عمران جب مزار سے واپس آیا تو پولیس والوں نے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے ممتاز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے مارا ہے، مگر پولیس والے یقین نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کا کردار بہت اچھا تھا اور سبھی علاقے کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب اس نے وہ ڈنڈا دکھایا جس سے ممتاز کو مارا تھا تب وہ اسے تھانے لے گئے۔ اسے کچھ عرصے کی جیل ہو گئی۔ جب سزا کاٹ کر واپس آیا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ ممتاز کے بھائیوں نے 2 بار اس پر قاتلانہ حملے بھی کروائے، مگر وہ بچ گیا اور اپنے بیٹے کو لے کر کسی اور طرف کوچ کر گیا۔ اس واقعے کو 20 برس بیت گئے۔ لوگوں کے ذہنوں سے واقعے کی یاد محو ہونے لگی کہ ایک بار پھر گاؤں میں ایک اور واقعے نے جنم لیا تو بھولی باتیں تازہ ہو گئی۔ ان دنوں میں اسکول میں پڑھتی تھی، میرے ساتھ ایک لڑکی انم بھی پڑھتی تھی، وہ میری سہیلی بن گئی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بولی، میں ایک لڑکی کو چاہتی ہوں، وہ بہت خوبصورت ہے مگر خوشحال گھرانے سے نہیں ہے، یہی پریشانی ہے۔
تمہیں اس لڑکے سے میل جول ختم کر دینا چاہیے، ورنہ تم اس کے لیے مصیبت بن جاؤ گی اور تمہاری چاہت کی سزا تمہارے بھائی اس غریب لڑکے کو دیں گے۔ بات یہ تھی کہ انم کا تعلق گاؤں کے معزز گھرانے سے تھا۔ اس کے والد اپنی اراضی کی دیکھ بھال کی خاطر شہر سے گاؤں آ بسے تھے، ورنہ اس کے تایا چچا شہر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے برعکس زبیر کا کوئی نہیں تھا، وہ یہاں کسی رشتہ دار کے توسط سے آیا تھا اور انم کے والد نے اس کو اپنا گھریلو ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک غریب لڑکا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، میٹرک پاس اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اکثر انم کو سمجھاتی تھی کہ وہ اس کے خیال سے باز آ جائے کیونکہ یہ موت کا کھیل ہے، لیکن وہ زبیر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آخر اس بات کی بھنک اس کے گھر والوں کو ہو گئی کہ ان کی لڑکی گھر کے ملازم کے ساتھ عاشقی بڑھا رہی ہے۔ تبھی اس کے بھائیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی زبیر کون ہے، اس کے والدین کہاں ہیں۔ جب انم کے والد کو پتہ چلا کہ یہ مشہور پہلوان عمران کا بیٹا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بزرگوں نے ان کو بتایا کہ جب اس کے باپ نے گاؤں چھوڑا تب یہ چھوٹا سا تھا۔ انہی بزرگوں نے زبیر کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا تم ان لوگوں کی نوکری چھوڑ دو اور گاؤں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ کے دشمن تمہاری جان لے لیں۔ انم یہ نہیں جانتی تھی کہ زبیر کے والد نے جس ممتاز کو قتل کیا تھا وہ اس کے والد کا قریبی رشتہ دار تھا، گویا وہ اپنے خاندان کے دشمن کے لڑکے سے محبت میں مبتلا تھی۔ یہ اور زیادہ خطرے والی بات تھی کیونکہ قتل کا زخم بظاہر تو بھر جائے مگر اندر سے ہرا ہی رہتا ہے۔ جب بزرگوں کی زبانی زبیر نے اپنے باپ سے متعلق قتل کی واردات کا قصہ سنا تو اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس سے ناواقف تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کے سمجھانے پر اس نے فوراً یہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے انم کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا مگر وہ ایک نادان لڑکی تھی۔ اس نے بجائے زبیر کو زندگی سے نکالنے کے اصرار کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ کہنے لگی مجھے تمہارے والد یا تمہارے ماضی سے کچھ مطلب نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جیوں یا مروں مگر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس ضدی لڑکی نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ بے بس ہو گیا اور دونوں نے آدھی رات کو گھر چھوڑ دیا۔ انم اپنے ساتھ 2 جوڑے کپڑے اور کچھ زیور لے گئی۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ کھیتوں میں موجود کتے بھونکنے لگے۔ کتوں کے بھونکنے سے گاؤں والے سمجھ جاتے ہیں کہ کھیتوں میں کوئی داخل ہوا ہے، تبھی لوگ لالٹین اور لاٹھیاں لے کر باہر کا جائزہ لینے آ جاتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے فوراً ہتھیار سنبھالے اور باہر آ گئے۔ ان میں ایک جوان جو بہت جیالہ تھا، اس نے ادھر کو دوڑ لگا دی جدھر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ باقی لوگ تو اس کے تعاقب میں آ رہے تھے مگر یہ نوجوان جس کا نام منظور تھا اس طرف اس کا باڑا بھی تھا۔ نوجوان نے زور سے للکارا، کون ہے؟ رک جاؤ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی چور گائے بھینس کھولنے نکلا ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی گھمائی، وہاں کوئی چور تو نہ تھا مگر ایک لڑکا اور لڑکی بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی پیچھے بھاگا اور انہیں دیکھ لیا۔ ٹارچ کی روشنی ان کے چہرے پر ڈالی تو دیکھا کہ یہ زبیر تھا جو ملکوں کی لڑکی کو بھگائے لے جا رہا تھا۔ اس کو انم پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا انم بی بی تم اپنے عزت دار باپ بھائیوں کے چہرے پر کالک نہ ملو، یوں بھی تم لوگ پکڑے جاؤ گے۔ گاؤں کے لوگ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، میرے باڑے میں جا کر چھپ جاؤ، وہاں میرے جانور بندے ہیں۔ انم دوڑتی ہوئی گئی اور باڑے میں جا کر چھپ گئی لیکن زبیر کو اس نے دھر لیا۔ اتنے میں گاؤں والے آ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ منظور زبیر کو پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میری گائے کھول رہا تھا، اسے چوری کی سزا ہوگی۔ زبیر خاموش رہا۔ تبھی منظور نے تعاقب میں آئے لوگوں سے کہا اس کا دھیان رکھنا، یہ بھاگنے نہ پائے، یہ میرا چور ہے، اس کو سزا میں ہی دوں گا، تم میں سے کوئی اس کو کچھ نہ کہے گا۔ میری گائے کھلی ہوئی ہے، میں اسے باندھ کر ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا باڑے میں گیا اور انم سے کہا یہ لو لاٹھی اور ابھی کے ابھی باڑے کے پچھلے دروازے سے نکل کر فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، ابھی سب سو رہے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، بدنامی سے بچنے اور اپنی جان بچانے کا بس یہی طریقہ ہے۔ وہ لڑکا گاؤں والوں کے ہاتھوں میں ہی ہے، پہلے فوراً جا کر اس کی بھی جان بچانی ہے۔ انم اس کی بات سمجھ گئی۔ منظور باڑے سے نکل کر دوڑتا ہوا ہجوم کے پاس لوٹ آیا اور انم دوسری جانب سے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ ہانپتی کانپتی 10 منٹ سے بھی پہلے گھر پہنچ گئی اور جاتے ہی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ گھر والے بے خبر سو رہے تھے۔ اس کی دہلیز پار کرنے اور پھر واپس آنے کی ان کو خبر نہ ہوئی۔ ماں البتہ جاگ رہی تھی۔ اس نے جا کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ زبیر کو منظور نے لوگوں کے گھیرے سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا کہ صبح ہوگی تو میں اس چور کا فیصلہ کرواؤں گا، اب آپ سب لوگ اپنے گھر جائیں۔ صبح اسے چور کی حیثیت سے گاؤں کی پنچایت میں پیش کیا گیا اور منظور نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو گاؤں بدر کرنے کا مطالبہ کیا اور کوئی دوسری سزا نہ دلوائی کیونکہ گائے کی چوری کی سزا حوالہ پولیس کرنا یا خود جرمانہ عائد کرنا بنتی تھی۔ گاؤں میں اس کا کوئی نہ تھا جس سے جرمانہ وصول کیا جاتا۔ منظور نے کہا اس کو مار پیٹ بھی کریں گے تو کیا حاصل،
کون اس کے زخموں کا علاج کروائے گا؟ میری گائے میرے تھان پر ہے، اس کو اتنی سزا کافی ہے کہ گاؤں بدر کر دیا جائے۔ یوں زبیر جان بچا کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب انم مجھ سے ملی تو بہت دہشت زدہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم نے سچ کہا تھا کہ گھر سے بھاگنا آسان نہیں، مجھے پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ آج اللہ نے ہم دونوں پر کرم کیا، اگر ہم منظور جیسے نیک انسان کی بجائے گاؤں والوں کی ہجوم کے ہاتھ آ جاتے تو وہ ہمیں میرے والد اور بھائیوں کے حوالے کر کے ہماری موت یقینی بنا دیتے۔ میں نے کہا، شکر کرو انم، تمہاری ماں کی دعائیں کام آ گئی، ورنہ تمہارے ساتھ ہونا تو یہی تھا۔ آج اس کی شادی ایک زمیندار گھرانے میں ہو چکی ہے اور زبیر پھر کبھی ہمارے گاؤں لوٹ کر نہیں آیا۔ میں اب بھی یہی سوچتی ہوں کہ ہماری لڑکیوں کو کب عقل آئے گی۔